وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ آج فیصل آباد، میاں والی اور بہاول پور میں کپتان کے متوالو نے دفعہ 144 کو رود کر دفعہ 804 نافذ کر دیا، اور سیدھی پولیس کی سیدھی گولیاں چلانے کے باوجود عوام ڈٹ گئی اور عوام نے پولیس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے آج قوم سے خطاب کیا اور پوری قوم سے یہ اپیل کی کہ 4 اکتوبر کو ہر صورت اسلام آباد پہنچے اور ہم اس جبر، ظلم اور فسطیت کا سامنا کرتے ہوئے ہر صورت میں 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچ کر دکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دفعہ 804 ہم نے کیسے نافذ کرنا ہے۔ ان دونوں کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ آج کپتان کی کال پر فیصل آباد، میاں والی اور بہاول پور میں کپتان کے متوالوں نے بھاری تعداد میں نکل کر دفعہ 144 کو رود کر دفعہ 804 نافذ کر دیا، اور ان اضلاع میں قیدی نمبر 804 نے ان کو 2-4 دن پہلے یہ کہا تھا کہ 2 اکتوبر کو آپ نے نکلنا ہے اور احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے فارم 47 کی حکومت نے 2 دن پہلے ہی ان تینوں اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دیا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کپتان کے متوالے دفعہ 804 نافذ کر کے تو چھوڑیں گے اور دفعہ 144 کو رود کر دکھائیں گے۔ آج فیصل آباد، میاں والی اور بہاول پور کی پولیس نے صبح سے ہی ان شہروں کو بند کر دیا تھا، اور پولیس کی بھاری نفری نے ان تینوں شہروں میں خوف و ہراس پھیلانے کی پوری کوشش کی، لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اس شمع فیروزہ کو آندھی سے ڈراتے ہو، تو کیا آپ ان کپتان کے متوالوں کو آپ ان پولیس کی بھاری نفری سے نہیں ڈرا سکتے؟ وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ راولپنڈی ہو، کہ اس پولیس کی بھاری نفری سے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فیصل آباد میں آج حماد اظہر نے جو ہے تحریک انصاف کی ریلی کی قیادت کی، اور گھنٹہ گھر فیصل آباد پر جب عوام کی بھاری تعداد پہنچی تو پولیس وہاں سے پھر پسپا ہوتی ہوئی دم دبا کر بھاگتی ہوئی نظر آئی، اور کپتان کے متوالوں نے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا دیے کہ سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804، اور پولیس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح بہاول پور میں اون عباس بپی کی قیادت میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، اور وہاں پر بھی جب احتجاجی ریلی آئی تو پولیس وہاں سے پھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسے یقیناً پھر ان شہروں کو لاک ڈاؤن کرنا، بند کرنا، لوگوں کے کاروبار بند کرنا، یہ آپ نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ احتجاج ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر ان شہروں میں آپ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر کے لوگوں کے کاروبار بند کروا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگوں کو احتجاج کرنے دے، اور یہ پہلی دفعہ یہ حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے جا رہے ہیں جس طرح یہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح میاں والی میں بھی ابو ذر سلیمان جو ہے نیازی کی قیادت میں ایک بھاری تعداد میں لوگ کمیٹی چوک پر پہنچے، اور پھر پولیس لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا شروع ہو گئی، ربڑ بلٹ اور آنسو گیس کے شیلنگ، لیکن لوگ سامنے کھڑ گئے، جس طرح بنگلہ دیش کے ماڈل میں دیکھا گیا۔ آج بھی بالکل وہی مناظر تھے کہ لوگ گولیوں کے سامنے کھڑ گئے کہ مارو ہمیں۔ میاں والی پولیس کی گولیاں چلانا بھی عوام پر کام نہ آئی، اور عوام جب ڈٹ گئی تو پھر میاں والی کی پولیس کو بھاگنا پڑ گیا، اور ان تینوں اضلاع میں آج کپتان کے متوالوں نے دکھا دیا کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ قیدی نمبر 804 کی کال پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد آج علی امین گنڈا پور نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے عوام کو مبارکباد بھی دی کہ آپ نے حقیقی آزادی کے لیے جہاں بھی کپتان نے کال دیا آپ لوگ نکلے، اور آپ نے گولیوں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے پولیس کے جبر و تشدد کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے جمعہ کے دن بھی عوام کو 4 اکتوبر کو پرامن احتجاج کرنے کے لیے عوام کو کال دی کہ ہر صورت میں آپ لوگ نکلے، آپ ڈرے نہیں، اور اسلام آباد راولپنڈی سمیت پاکستان کے تمام صوبوں کی عوام کو، تمام شہروں کی عوام کو یہ اپیل کی کہ آپ ہر صورت میں 4 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے، اور ہم
KPK से हर सूरत में 4 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचेंगे और फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे ऐनी हक से महरूम नहीं कर सकती। अली अमीर गंडापुर ने कहा कि गाड़ियों के मालकान और ड्राइवर्स को भी मैं ये तलकीन करता हूं कि वो हर सूरत में अपनी गाड़ियां इनको ना दें, फिर उनकी गाड़ियों का नुकसान होता है। ट्रक ड्राइवर्स को उन्होंने कहा कि आपके मैं ये भी कहता हूं कि आप अभी से अब पेशावर मोटरवे पर अपनी गाड़ियां रोक दे, ना जाए वहां पर, कंटेनर लेकर ना जाए, क्योंकि फिर आपके कंटेनर को रोक ले जाता है और फिर जब हम रास्ता क्लियर करने के लिए कंटेनर वगैरह को हटाते हैं तो वो टूट जाते हैं, जिससे आपका नुकसान भी होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी KPK की आवाम से ये कहता हूं कि आप 10 बजे पख्तूनख्वा की आवाम पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंचे और हम 10:30 पर सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचेंगे। और उन्होंने कहा कि हर सूरत में ये हम पर जिस तरह भी तशद्दुद जुल्म जबर करे, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है, आइन हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है और हमने जब भी एहतजाज किए हैं, हम इतनी मरतबा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन हमारे एहतजाज पीसफुल होते हैं। लिहाजा ये आवाम हमें हमारे आईनी हक से नहीं रोक सकती। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को कोशिश करने का हुक्म दिया है कि आप कोशिश जरूर करें, और हम पाकिस्तान में आइन, कानून और इंसाफ के बोलबाले के लिए कोशिश कर रहे हैं और हम कैदी नंबर 804 के साथ डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। आमीन। अल्लाह हाफिज।